کے نام اور اسماعیلیوں کے نام سے مشہور ہے۔ آغا خانی یہ پاکستان میں بھی ہے اور اسماعیلی بھی۔ اب ان کا دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کا ظاہر اور ہے اور قرآن کا باطن اور ہے۔ اس پر مستقل بحث ہے، میں نے صرف عنوان بتانا ہے۔ اس فرقہ سے آگے اہل سنت میں ایک دوسرا فرقہ چلا جو حقیقت میں باطنی تھے، اور یہ جو حسن بن صبا ہے یہ سب سے پہلا شخص ہے جس نے خود کش حملے شروع کیے، خود کش سلجوقی حکومت کے خلاف حسن بن صبا اور سلجوق میں اسلامی حکومت کے خلاف انہوں نے زبردست حملے کیے، مصر کو فتح کیا، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ پہ حملہ کیا، حجر اسود کو وہاں سے اکھیڑ کے اپنے ساتھ مصر میں لے گئے، کافی عرصہ تک وہاں رکھا۔ یہ ایک بہت بڑا شیعہ کا بدماش فرقہ ہے، آغا خانی، اسماعیلی اور باطنی، کرامتا، یہ سب انہی کے نام ہیں۔ تو اس سے آگے چلا صوفیوں کا ایک گروہ، انہوں نے کہا کہ ایک شریعت ہے اور ایک حقیقت ہے، شریعت ظاہر ہے اور حقیقت اصل ہے، ایک چھلکا ہے ایک اصل پھل ہے۔ بادام کا چھلکا اور اندر اصل اس کا بیج، اصل دانہ، وہ کہتی ہیں یہ شریعت، اس کی مثال چھلکے کی ہے، اور جو حقیقت ہے یا طریقت ہے وہ اصل وہ پھل ہے۔ اس پر انہوں نے پھر روایات جمع کی۔ ایک وہ روایت حضرت ابو ہریرہ والی کہ قرآن پاک کی ہر آیت کا ظاہر و باطن، اس کا ظاہر ہے اور باطن ہے، اور ایک وہ حدیث جس میں حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہیں کہ میں نے علم کے بیاعین 2 برتن آپ سے بھرے، ایک برتن فبسطتہ، اس کو میں نے پھیلا دیا، اور اگر دوسرا برتن والا علم پھیلاؤں تو میری یہ رگ کاٹ دی جائے، یہ رگ کٹ جائے۔ یہ بخاری مسلم میں بھی ہے، سیاستہ میں۔ تو اس کو صوفیاء نے بنیاد بنایا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو جی، ایک ظاہر شریعت اور ہے اور حقیقت اور ہے، اور اس پر کئی فتنے پیدا ہوئے، آگے کئی فرقے بن گئے، اور پھر اسی سے ایک بات یہ نکلی کہ ایک علم کتابوں میں ہے اور ایک علم سینہ بسینہ ہے۔ کتابوں والا علم یہ ظاہر ہے، اور جو علم سینہ بسینہ، صوفیوں کو سینہ بسینہ سفینہ حاصل ہوا ہے، کہتے ہیں وہ اصل حقیقت ہے۔ پھر اس سے آگے چلے، انہوں نے کہا جو باطنی علم ہے، روحانی سلسلے کا، آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تعلیم حاصل کی جا رہی ہے، اور یہ فکر دیوبندیوں میں بھی آئی، اور جہاں پر بھی ایسے دجاجلہ موجود ہیں۔ پچھلے دنوں محمد بکی حجازی کی ایک تقریر آئی، اس نے خود کہا کہ مجھے ایک دیوبندی پیر نے کہا کہ میں قرآن پاک کی تفسیر لکھ رہا ہوں اردو میں، اور ہر آیت کی تفسیر نبی پاک سے پوچھ کے لکھتا ہوں، اردو میں لکھ رہا ہوں اور پوچھ کے لکھتا ہوں۔ تو یہ پھر دجاجلہ کے گروہ پیدا ہوئے۔ اب ذرا اس آیت کو سمجھو، ان سب دجالوں کا اس آیت نے جواب دیا ہے، چاہے وہ فرقہ باطنیہ ہو، چاہے وہ
گمراہ متصوفہ جو حقیقت اور شریعت کو آپس میں مقابلہ سمجھتے ہیں، یا جو سینہ بسینہ علوم کو چھپا کے چلاتے ہیں، سب ان فرقوں کا اس آیت میں رد ہے، اور وہ ہے لفظ مامی۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر بلغ کا معنی ہوتا ہے صاف کر کے پہنچا، کھلے عام پہنچا، چھپا چھپا کے نہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرنا اور کھلے عام صاف کر کے بیان کرنا، اس کا نام ہوتا ہے تبلیغ۔ اگر اس میں تلبیس آئے، اس میں کتمان آئے، اس پر لفظ تبلیغ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ لفظ تبلیغ تب ہوگی کہ بالکل لیلھا کنہارھا، صاف صاف مسئلہ ہو، اور 1 دونے 2 اور 2 دونے 4 کا مسئلہ ہو، تب اس کا نام ہے تبلیغ۔ اب ذرا دیکھو کہ ما انزل الیک، اللہ نے حکم دیا میرے پیغمبر اگر ایک مسئلہ بھی چھپایا، اب دوبارہ یہ ذرا پڑھو، فَإِن كَتَمْتَ شَيْئًا مِّنْهُ، اوپر لکھا ہے جَمِيعَهُ، ان عبارتوں کی غرض ہے فرقہ باطنیہ پر رد اور متصوفہ جاہلہ پر رد، اور یہ جو سینہ بسینہ سینہ سفینہ یہ علم کے رابطے جو خالص سینہ بسینہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم کے کبیر سے، ان سب کا رد ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ ایک حکم بھی اگر آپ نے چھپایا تو آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ کتنے احکام؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ بولو شاباش، کتنے احکام؟ ان کتمت شیئا منہ، اب اس معنی پر آپ کے پاس حاشیہ ہے، اس کو بھی ذرا دیکھ لو۔ یہ پہلا حوالہ ہے بخاری شریف کے حوالہ سے، فائدہ نمبر 1، ان عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالت من حدثک ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم کاتم شیئا مما انزل اللہ، فرماتی ہیں من حدثک، جو شخص آپ کو خبر دے، ان محمدن، یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتم شیئا، ایک چیز بھی چھپائی ہے، شیئا کوئی ایک چیز بھی چھپائی، مما انزل اللہ، اس سے جو اللہ نے نازل کی، فقد کذبا، تحقیق اس نے جھوٹ بولا، تحقیق اس نے جھوٹ بولا، ایک چیز بھی چھپائی۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ جو حضرت علی کی خلافت بلا فاصل کی نص تھی وہ نبی کریم علیہ السلام نے چھپائی ہے، اور وہ صرف خواص کے پاس تھی، آپ نے علل اعلان بیان نہیں کیا۔ لیکن شیعہ مذہب کذب، فتنہ اور دجل کا نام ہے۔ ایک طرف تو کہتے ہیں غدیر خم پہ آپ نے اعلان کیا، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہ 2-4 آدمیوں کو خلافت کا مسئلہ معلوم تھا، آپ نے اس کو بیان ہی نہیں کیا، اس نص کو۔ جب دیکھتے ہیں نص کوئی نہیں تو کہتے ہیں یہ مسئلہ آپ نے چھپایا، اور جب عوام میں آتے ہیں تو کہتے ہیں غدیر خم پہ اعلان ہوا وہاں پر۔ اور کبھی صبح جو آیت پڑھی ہے اس سے تشبث کرتے ہیں، تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ ایک مسئلہ بھی پیغمبر کو چھپانے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ پیغمبر کریم نے حضرت علی کی خلافت والی نص چھپا لی، وہ ظالم آپ کی رسالت کا ہی منکر ہے۔
ما بلغتا رسالتا، وہ آپ کی رسالت پر اعتراض کر رہا ہے۔ اور یہ ہماری دلیل ہے، اگر کوئی حضرت علی کی خلافت والے مسئلے پر وصیت ہوتی یا خلافت بلا فاصل کی کوئی نص ہوتی تو اللہ کے پیغمبر پر فرض تھا سب کے سامنے بیان کرنا، اور جب پیغمبر کریم نے بیان نہیں کیا تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کی خلافت بلا فاصل پہ کوئی نص موجود نہیں تھی۔ یہ اس لیے فرمایا جو آدمی آپ کو خبر دے کاتم شیئن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپائی، کس سے؟ مما انزل اللہ فقد کذب، اگر کوئی صوفی کہے وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، اگر رافضی کہے قد کذب وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، کوئی باطنی کہے قد کذب وہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ واللہ یقول وا سیدہ وا، حضرت عائشہ جیسا قرآن کسی نے نہیں سمجھا، کیسے آیت لائیں؟ اس پر دلیل کیا ہے؟ واللہ یقول، واللہ یقول، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا سارا وہ جو نازل کیا گیا تیری طرف، من ربک تیرے رب کی طرف سے۔ بخاری شریف 4612 رقم الحدیث بزادہ قالت، اور اس پر بڑھایا دوسری روایت میں بلو کان محمد کاتمن شیئا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز بھئی سے چھپانا چاہتے یا چھپا سکتے ہوتے یا چھپانے والے ہوتے، مما انزل علیہ لکتم ھذہ الآیہ، تو اس آیت کو چھپاتے، اس تقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ امسک علیک زوجک واتق اللہ وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، یہ آیت آپ چھپاتے۔ حضرت زینب کے بارے میں جو نازل ہوئی، اگر کوئی چیز چھپانے کی اجازت ہوتی یا چھپانے والے ہوتے، یہ مسلم شریف اور رقم الحدیث ہے 177۔ اس کے بعد ہے ان انس، حضرت انس سے کہ زید بن حارثہ یہ آیا اور شکوہ کر رہا تھا، فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اتق اللہ وامسک علیک زوجک، قال انس لو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاتما شیئا، وہ حضرت عائشہ کی بات تھی، جہاں پر کس کی؟ حضرت انس کی، کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھئی سے کوئی چیز چھپاتے ہوتے تو یہ اس آیت کو چھپاتے جو قرآن پاک میں حضرت زینب کے بارے میں آئی۔ جب یہ نہیں چھپائی تو اور کیا چیز چھپا سکتے ہیں؟ آگے یہ حضرت انس کی بات ہو گئی۔ اس کے بعد یہ بخاری شریف رقم الحدیث 7420۔ اس کے بعد ہے ہارون، یہ اپنے باپ سے کہتی ہیں کن تو میں تھا ابن عباس کے پاس، فجاء رجل، پس ایک آدمی آیا، فقال لہو ان ناسن، کچھ لوگ ہمارے پاس آئے تھے، انہوں نے ہمیں خبر دی ان عندکم شیئا، اس بات کی کہ تمہارے پاس کچھ علوم ہیں، لال کتاب خاص علوم ہے جس کو رسول پاک نے ظاہر نہیں کیا لوگوں کے سامنے، للناس عام لوگوں کو آپ نے نہیں بتایا، خاص لوگوں کو
وہ بتایا۔ فقالا الم تعلم، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اور تمہیں پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک واللہ، واللہ اللہ کی قسم، ما با کیا ہے لفظ، ہاں نہیں وارث کیا ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا کا بیضاء میں، روشنی میں سودا کا وارث نہیں کیا، یعنی کوئی ایک نکتہ بھی ایسا نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھپ کر بتایا ہو، خفیہ بتایا ہو، سودا خفیہ کیا ہو۔ آپ نے پورا دین بیان کیا ہے بیضاء سب کے سامنے روشن کر کے، چھپا چھپا کے کوئی علم آپ نے نہیں دیا۔ یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس اور ابن ابی حاتم۔ اس کے بعد حدیث ہے سئل علی، حضرت علی سے سوال ہوا، یہ وہی چونکہ یہودی آ رہے تھے، سبائی یہودی، ان کے پاس دلیل نہیں تھی تو انہوں نے پراپاگنڈا کیا، بھئی جو اہل بیت ہے نا ان کو کوئی خاص علم دیا گیا ہے، خاص صدری نسخے ہیں ان کے پاس اور خصوصی علوم ہیں۔ اس پر سئل علی، حضرت علی سے سوال ہوا، حل خصکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء، کیا خاص کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیء کسی چیز کے ساتھ؟ یار حدیث کے لفظ دیکھو، بشیء عام، حضرت علی سے پوچھا گیا کوئی ایسی چیز کہ رسول پاک نے آپ لوگوں کو کہی ہو، بتلائی ہو اور باقیوں کو نہ بتلائی ہو کوئی چیز، بشیء۔ فقالا، اب مسئلہ ہوتا خلافت کا، حضرت علی کہتے وصیت والا مسئلہ ہے، یہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو ہم بیان نہیں کر سکتے، کچھ نہ کچھ، لیکن صحابہ سب صاف دل والے تھے۔ آج کا کوئی مولوی سے پوچھو نا بھی کوئی خاص علم بھی ہے تو سارا تو تھوڑا ہی بتایا جاتا ہے، خاص علم وہ بیگ میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن صحابہ صاحب تھے۔ حضرت علی نے کیا فرمایا؟ ما خصنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء، آپ نے ہمیں کسی چیز سے خاص نہیں کیا جو لوگوں کو نہ بتائی ہو، سب لوگوں کو، الا کتابا فی قراب سیفی، ہاں ایک خط ہے میرے پاس، نہ کتاب سے مراد یہ نہیں ہے، ایک خط ہے اور وہ بھی میری تلوار کے قراب اس میں ہے اور کوئی چیز نہیں۔ کالا، فرمایا، راوی کہتا ہے فاخرج صحیفۃ مکتوب فیہا، اے حضرت علی کا خاص علم آ رہا ہے، ذرا سننا اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے سننا۔ وہ جو کتاب میں تھا اور خاص صحیفہ، تھیلے والا علم، تھیلے والا علم، بھائی یہ کیا ہے؟ اصل میں دوسری حدیث میں آیا کہ اسی نے پوچھا، اس نے پوچھا کہ یہ جو تھیلا ہے اس میں کیا ہے؟ صوفی ہوتے ہیں نا، چھوڑتے نہیں، تھیلے والا بتا۔ حضرت علی نے فرمایا ذرا دیکھ لے تھیلے میں کیا ہے۔ وہ سنو، علی کا نام ہر کوئی لیتا ہے لیکن علی کو پہچانا بڑا مشکل ہے۔ علی کا عقیدہ صرف اشاعت التوحید والوں کا ہے، یہ بات ذہن میں رکھو، ہر کوئی علی علی کرتا ہے۔ اور میری اس پر تقریر بھی ہے 3 گھنٹوں کی کہ علی کس کا ہے، علی تمہارا ہے یا علی ہمارا ہے۔ اس لیے علی علی کرنے والے بڑے، بھانگ چرس کے نشے میں اور سینہ کوبی کی بدماشی میں، اور یہ بریلر بھی علی علی
اور وہ شیعہ بھی علی علی، یہ علی علی کرتے ہیں لیکن علی کو پہچان نہیں سکتے، مان نہیں سکتے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی تجھ سے محبت مومن کرے گا اور تجھ سے بغض و منافق رکھے گا، کوئی بھی منافق علی کو پہچان نہیں سکتا۔ اور یہ منافق کیوں فرمایا؟ منافق وہی ہوتا ہے جو نعرے بڑے لگاتا ہو، کالو آمنا کالو آمنا، بڑے بڑے نعرے، نعرے حیدری، نعرے فلاں، نعرے فلاں، بڑے نعرے لگاتا ہے، لیکن جب بات علی کی آئے تو بھاگ جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافق۔ اور مومن کون ہوتا ہے؟ جو علی کے نام سے بھی محبت کرے، علی کے کام سے بھی محبت کرے، علی کے فام اور دعوت سے بھی محبت کرے۔ اب جو علی کو مانتا ہے ذرا علوی علم دیکھے، علوی علم دیکھے، لعن اللہ من لعن اللہ من لعن اللہ من لعن والدہ، اس پہ اللہ کی لعنت جو اپنے والد پر لعنت کرے، وَلَعَنَ اللَّهُ، اور لعنت اللہ کی من اس پر آبا محدثن، آبا محدثن، جو کسی بدعتی کو پناہ دے، کسی بدعتی کی تعظیم کرے، اس پہ خدا کی لعنت۔ اور شیعہ مذہب کی بنیادی بدعت پہ ہے، شیعہ کا عقیدہ امامت بدعت، شیعہ کا عقیدہ رجعت بدعت، شیعہ کا عقیدہ عدل بدعت، شیعت کی اذان میں تعریف، شیعہ کی ماتم بدعت، شیعہ کا پورا مذہب بدعت، اور شیعہ کا سب و شتم بدعت، پورا شیعہ بدعت کا نام ہے۔ اور اسی طرح بریلر بڑے نعرے لگاتی ہیں، ہر بدعت پہ پردہ ڈالا، بدعت حسنہ، واہ واہ، بدعت حسنہ، سونی بدعت، خیستہ بدعت، بڑی سونی بدعت، خیستہ بدعت۔ تو میں نے کہا پھر تم سونے بدعتی ہو نا، اہل سنت پہ قبضہ کیسے کیا ہے؟ معمولات اہل سنت، دنیا کی ہر بدعت کریں گے، معمولات اہل سنت نام رکھا۔ اور للڑ دیوبندی، ان کا عادتاً سماع والا عقیدہ بدعت، استشفاء والا عقیدہ بدعت، توسل بدعی، اور ساری عملی بدعتیں، اعتقادی بدعتیں، سب اہل حدیث، یہ بھی غالی اور بدعتی، یہ جتنے فرقے ہیں مودودی، غالی اور بدعتی۔ اور حضرت علی نے تو کیا کہا؟ جو کسی بدعتی کی تعظیم کرے، آوا محدثن، آبا عام بدعتی کی تعزیت کرے، بدعتی کا جنازہ پڑھے، بدعتی کو جا کے عیادت کرے، بدعتی کو کہے شیخ الحدیث، بدعتی کو کہے مفتی اعظم، حضرت اقدس، امام المحدثین، یہ کون بنتا ہے؟ اس پہ خدا کی لعنت۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون بول رہا ہے؟ حضرت، ہاں، علی علی کرنا سوکھ ہے، علی نو پہچانا اوکھا ہے۔ ہاں ذرا اب لینا علی کا نام۔ یہ تو پہلی ضرب حیدری ہے، پہلی ضرب حیدری۔ فرمایا لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو، من آبا محدثن۔ اور دوسری میں یہاں مجمل ہے، دوسرے مقام پہ یہ بھی آیا، من احدث حدثن او آبا محدثن، جو بدعت گھڑے اس پہ بھی لعنت، جو بدعتی کی تعظیم کرے اس پہ بھی لعنت۔ کام ختم نہیں ہو گیا، یہ آخری معراج ہے۔ تبلا تبرا ولعن اللہ، آگے بھی سن لو، علوی علوم، ولعن اللہ، اور صحیفے میں یہ بھی تھا اللہ کی لعنت ہو، کس پر؟ من ذبح لغیر اللہ،
جو غیر اللہ کے نام کا بکرا چھترا ذبح کرے 11ویں 12ویں چھٹی اور بابے کے نام کا کالا ککڑ چٹا ککڑ اس کو ذبح کرے اس پہ خدا کی لعنت۔ آپ ذرا نعرہ حیدری لگانے والے بولے ہیں، تازی تبوت کی نظریں ماننے والے وہ لعنتی، بری امام سلطان باؤ علی حجویری کے نام پہ دیگیں پکانے والے وہ لعنتی، تازی تبوت حضرت حسن حسین سینک بی بی فاطمہ الزہرا اور بی بی پاک کے نام کی سینکیں اور سیبیاں اور حلوے یہ سارے کرنے والے، ان پہ خدا کی لعنت ہو۔ ان کے نام پہ بکرے چھترے دینے والے، ان پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت، یہ دوسری ضرب حیدری ہے۔ اب لگاؤ نعرہ حیدری، ہے پتہ چلے نعرے ایسے لگاتے ہیں نا پورا قبضہ کیا ہوا ہے۔ اور حضرت علی کی پتہ ہے ڈیوٹی کیا تھی؟ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ میں سے ہر ایک صحابی کی ایک ڈیوٹی تھی، لیکن حضرت علی کی ڈیوٹی کیا تھی؟ پوچھو ان ملنگوں سے بھی، رضا خانیوں سے بھی، کہ دربار نبوت میں حضرت علی کا عہدہ کیا تھا اور ڈیوٹی کیا تھی؟ سنو، حضرت علی کی ڈیوٹی تھی مزاروں کو گرانا۔ ہر صحابی کی ایک ڈیوٹی تھی، لیکن حضرت علی کی ڈیوٹی تھی مزاروں اور اونچی قبروں کو گرانا۔ اور یہی ابو الحیاج الاسدی جو فوج علی کا کمانڈر ان چیف ہے، اس کی حضرت علی نے ڈیوٹی لگائی۔ اور ڈیوٹی کن لفظوں میں لگائی؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے میری ڈیوٹی لگائی تھی اللہ تدا قبرم مشرفہ، یا مشرف پڑھ لو خیر ہے، قبرم مشرفہ، کوئی اونچی قبر نہ چھوڑو، الا سبیتہ، مگر اس کو برابر کر دے، ولا تمثالا، اور کوئی بت نہ چھوڑنا، الا، مگر اس کو بت کو توڑ دے۔ تو یہ ڈیوٹی تھی حضرت علی کی، اونچی قبریں گرانا، کبے گرانا۔ اب نعرہ حیدری لگانے والے وہ ذرا غور کریں کہ میرے پیر علی کی ڈیوٹی مزار گرانا تھا، اونچی قبریں گرانا تھا۔ اسی پر اپنے فوجی کمانڈر ابو الحیاج کو بھیجا کہ اونچی قبریں گرا دے۔ علی نے خود گرائیں اور اپنا جو آپریشن کیا حضرت علی کا بڑا آپریشن ضرب عضب، بڑا آپریشن حیدری، آپریشن حیدری تھا مزاریں گرا دینا۔ اگر آج حضرت علی آئے تو سب سے پہلے ان ملنگوں کو قتل کریں اور ان بھنگیوں چرسیوں اور نعرہ حیدری والوں کو ذبح کریں گے۔ اگر آج آئیں اور ان کے سارے تعزیے تبوت اور روزے تے قصر زینب تے فلانا یہ جتنے انہوں نے شرک کے اڈے بنائے ہیں، حضرت علی کا کام تھا شرک کے اڈوں کو ختم کرنا۔ اب ذرا بولو، ان کو کہو اب لگاؤ نعرہ حیدری۔ اب نعرہ حیدری نہیں ہوگا، صرف اسی لیے آپ نے فرمایا منافق علی کو نہیں پہنچا سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ علی کا مسئلہ وہ کبھی منافق نہیں پہنچا سکتا۔ چلو آخری بات بھی سن لو، ایسے بات چل پڑی۔ ایک عنوان تھا کہ علی کس کا ہے؟ صرف اشاعت التوحید کا۔ کس کا؟ کس کا؟ اس پہ دلیل دینے لگا ہوں، صرف اشاعت التوحید کا۔ مختارہ میں اور سنن سعید ابن منصور میں حدیث موجود ہے، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ آیا، اور قبر مبارک اس وقت حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، اور حجرہ کی ایک اینٹ نکلی ہوئی تھی۔ وہ آدمی اس اینٹ پہ آ کے کھڑا ہوا۔ امام زین العابدین جو حضرت حسین کے بیٹے
سن سجدوں کا عقیدہ، سن سادات کا عقیدہ۔ حضرت علی، حضرت حسین کے بیٹے، ان کا نام بھی علی ہے اور لقب زین العابدین ہے۔ انہوں نے اس صاحب کو بلایا، کہا ادھر آؤ، تغدا، ناشتہ کرنا ہے، بیٹھو روٹی چھوٹی کھانے میں۔ کہا نہیں۔ اس نے کہا ادھر کیوں گیا تھا، حجرے پہ کیوں گیا تھا؟ اس نے کہا جی میں تو صرف سلام پڑھنے گیا تھا، صرف سلام۔ اس نے کہا ادھر وہ جو اینٹ جہاں سے نکلی ہوئی تھی وہاں کیا کر رہا تھا، ادھر کیوں گیا؟ امام زین العابدین نے سمجھا کہ کوئی مشرک ہے اور وہاں پر استشفاء کی نیت سے گیا ہے، اس لیے اتنی تحقیق کی۔ وہاں کیوں گیا تھا بھائی؟ اس نے کہا جی میں تو صرف سلام پڑھنے گیا۔ فرمایا بیٹھ جا۔ حدثنی ابی وبہ قال حدثنا وبہ قال حدثنا یا حدثہ عن ابی ہے، مجھے میرے باپ حسین نے بتایا، میرے حسین باپ کو ان کے ابا علی نے بتایا اور ابا علی نے ان کو میرے نانا محمد نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سند بھی سن، زین العابدین کہتے ہیں مجھے میرے باپ حسین، اور حسین کہتے ہیں ان کو کس نے بتایا، ان کے باپ علی، اور علی کو کس نے بتایا، میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر میں رش کرنے کی ضرورت نہیں، ادھر بار بار آنے کی ضرورت نہیں۔ سلو جہاں تک درود کا مسئلہ ہے، درود پڑھو۔ ان صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، وہ درود جہاں پر بھی تم ہو قبر پہ پڑھو تب، اور دنیا کے کسی کونے تک پڑھو تب۔ درود میرے حق میں قبول دعا ہے اور اس کا ثواب اور حادثہ رحمت وہ مجھ تک پہنچا دی جاتی ہے، اس لیے آپ کو جہاں قبر پہ آنے کی ضرورت نہیں، یہاں قبر والا بھی پہنچایا جاتا ہے، دور والا بھی۔ اور پہنچنے کا معنی میں نے کیا، اس پر بھی حدیث موجود ہے کہ وہ جو ثواب اور رحمت ہے وہ مجھ تک پہنچائی جاتی ہے، تو یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ صوفی آگے پھر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی میں تو سلام پڑھنے آیا تھا، اور تو کوئی کہا۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا سن صوفیہ، ما انتم ومن بالاندلس الا سوا، پیغمبر کی قبر پہ سلام پڑھنا اور ایک آدمی اندلس شہر میں پڑھے دونوں برابر ہیں۔ پیغمبر کی قبر پہ کوئی سلام پڑھے یا اندلس شہر میں پڑھے، ما انتم ومن بالاندلس الا سوا۔ ابن عبد الہادی اس روایت کو لکھ کر الصارم المنکی میں فرماتی ہیں اس طرح کی صحیح الاسناد حسن سند کی روایتیں جو دلت علی انہ لا یسمع الصلاۃ من یصلی علیہ، جو دلالت کرتی ہیں صاحب کہ نبی کریم علیہ السلام قبر پہ بھی درود پڑھنے والوں کا درود سنتے نہیں۔ اور یہ مسئلہ کہاں سے آیا؟ علی سے۔ مسئلہ کہاں سے آیا؟ حضرت علی سے۔ سادات کا عقیدہ اگر وارے میں ہے تو ان کو کہو پچا لو۔ خیر القرون میں سادات نے بیان کیا، اور 14ویں صدی میں ہمارے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ جو سچا سید تھا، حقیقی سید تھا، تو سید نے وہی مسئلہ بیان کیا جو حضرت حسین نے کیا، علی نے کیا، پیغمبر نے کیا، امام زین العابدین نے کیا۔ کہتے ہیں 1957 سے پہلے مماتی تھے ہی نہیں، اور لعنتی ہے بے ایمانہ۔
زین العابدین یہ 1957 سے پہلے گزرا ہے بعد میں گزرا ہے؟ خیر یار بات ادھر ہو گئی. میں نے کہا علی کو پہچانا بڑا مشکل ہے. اب دیکھو من ذبح لغیر اللہ ولعن اللہ من سرق منار الارض، یہ بھی زمینداروں کو بتا دو. جو زمین کے نشانات بدلے، برزیاں اور بننے ٹپے، اس پہ بھی خدا کی لعنت. یہ بھی اس صحیفے میں تھا السنہ لعبداللہ ابن احمد، رقم الحدیث 1253. اس کے بعد سال رجل علیا هل کان، ایک آدمی نے پوچھا حضرت علی سے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسر الیک بشیء، کوئی خاص راز کی بات آپ کو بتائی، دون الناس، جو ابو بکر و عمر عثمان کو نہیں بتائی، دوسرے لوگوں کو نہیں بتائی. آگے دیکھنا ہے فغضب علی، غضب علی با علی با، حضرت علی غصے ہو گئے. غضب علی، غصے ہوئے. حتیٰ مر وجہہ، حتیٰ کہ علی کا چہرہ سرخ ہو گیا. یہ ہوتے ہے دین کی غیرت، دین کی غیرت. خوش اور سرخ ہو گیا. قیامت کے دن ان نعرہ حیدری والوں کو جب دیکھیں گے تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا. جو دنیا کا جھوٹ بولتا ہے، جو بکواس کرتا ہے، تو کہتے ہیں بس سند معتبر از امام محمد جعفر صادق، بسند معتبر، ہر جھوٹ پہ بسند معتبر، از امام محمد جعفر از فلاں. دیکھو غضب علی حتی مر وجہہ وقال ما کان یسر الی شیئا دون الناس، اللہ کے رسول نے کوئی چیز مجھ سے نہیں چھپائی جو دوسرے لوگوں کو نہ بتائی ہو. آگے اسی طرح ہے. اسی طرح آگے آیا عن ابن عباس، یہ نسائی کی حدیث ہے اور اس میں 4422 رقم الحدیث. اس کے بعد ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس یوم النحر فقال یا ایھا الناس، آپ نے یوم نحر خطبہ دیا اور آپ نے اعلان کیا ایو یوم ھذا، یہ خطبہ حجۃ الوداع کا. اس میں آپ نے فرمایا لوگو یہ آج کون سا دن ہے؟ قالوا یوم حرام، معزز دن ہے. قال فایو بلد ھذا، یہ شہر کون سا ہے؟ قالوا بلد حرام، انہوں نے کہا بڑا معزز شہر ہے. قال فایو شہر ھذا، آپ نے پوچھا یہ مہینہ کون سا ہے؟ قالوا شہر حرام، بڑا معزز مہینہ ہے. قال فإن دماءکم واموالکم واعراضکم، آپ نے فرمایا تمہارے خون، تمہارے اموال، تمہاری عزتیں تم پر حرام ہیں. کا حرمت یومکم ھذا، اس دن کی حرمت کی طرح. فی بلدکم ھذا، اس شہر مکہ جیسی معزز جگہ پر. فی شہرکم ھذا، اور اس حج والا مہینہ، اس مبارک مہینے کی طرح. فاعادہا مرارن، آپ نے بار بار یہ تقریر کی. ثم رفع راسہ فقال اللہم حل بلغت بلغ، اللہم حل بلغت، آپ نے گواہ بنایا صحابہ کو کہ کیا میں نے پوری تبلیغ کر دی، میں نے مسئلہ پہنچا دیا؟ بلغت، اللہم حل بلغت. ابن عباس کہتے ہیں کہ فوالذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم، فوالذی، پس قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، انہا لوصیتہ الی امتہ، یہ آپ کی وصیت تھی امت کی طرف. اور وہ کیا فرمایا؟ فلیبلغ الشاہد الغائب، میں نے پورا دین بیان کر دیا حجۃ الوداع.
مجمع عام میں آپ نے اعلان کیا، اور دوسری حدیث میں صاف لفظ ہے کہ سب صحابہ نے بیک زبان اعلان کیا، قد بلغتا، اللہ کے رسول آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا اور پورا قرآن ہم تک پہنچا دیا۔ آپ جب یہ کہا تو آپ نے فرمایا پھر سنو، جو یہاں موجود ہے اس کو وصیت یہ ہے کہ یہ پورا دین غائبین کو پہنچا دے۔ یہ وہی وصیت چلی ہے، اور جو یہ آج ہم بیٹھے ہیں اسی وصیت پہ عمل کر رہے ہیں۔ وہی وصیت جو آپ نے کی تھی، پورا دین پہنچا دو، چھپاؤ نہیں۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، بخاری شریف اور رقم الحدیث 1739۔ ابن عباس فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس اسمعوا قولی، اے لوگو میری بات کو توجہ سے سننا۔ یہ بھی حجۃ الوداع کا اقتباس ہے، آخری حج کا۔ اسمعوا قولی فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد یومی ھذا، ہو سکتا ہے کہ پھر ملاقات نہ ہو، اس کے بعد پھر ملاقات نہ ہو۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کو۔ خیر القادری کو ہو جاتی ہے، ہاں صوفی سرور کو بھی ہوتی رہی، اور یہ بڑے بڑے دجاجلہ یہ کہتے ہمارے اب بھی باطنی رابطے ہیں، ہے شیطانوں کے شیطانوں، پورے دین کو برباد کیا۔ پیغمبر صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ پھر ملاقات ہو سکتی، اور تمہارے وہ جو خیبر پختونخوا کے لطیفے مولوی صاحب ہیں، وہ لطیفہ کیا کہتا ہے؟ مجھے عالم بیداری میں امام ابو حنیفہ کی زیارت تھی۔ دور بے ایمانہ ہے، شیطانی شکل تیری، امام ابو حنیفہ ملاقات ہوئی۔ اگر یہ ملاقاتیں موت کے بعد ہوتی تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کو پیغمبر کی زیارت ہوتی۔ صحابہ کے اختلافات ہوئے، حضرت علی معاویہ کے اختلاف ہوئے، اور آپ کی قبر مدینہ میں تھی، نہ قبر سے آپ نے کچھ بتایا نہ جہاں پر ملاقات ہوئی کہ اب کرنا کیا ہے۔ 4 اماموں کے اختلاف ہوئے، مدینہ جاتے رہے، نہ قبر سے اختلاف حل کیا اور نہ اماموں کے پاس آ کے حل کیا، اور خود محدثین کے ہزاروں اختلاف اور بڑے بڑے واقعات امت پہ پیش آئے۔ لیکن یہ جو دجال، وہ کینیڈے والا مفرور ڈاکٹر طاہر القادری شیطان، وہ اور اسی طرح صوفی سرور صاحب اور تمہارے یہ سرحد کا وہ سنڈا، یہ سارے کہتے ہمیں حالت بیداری میں ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا پترا امام ابو حنیفہ کی نہیں ہو سکتی، من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، کہتے حضرت خضر سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا یہ تیری ہمت ہی نہیں، کبھی ملاقات کر کے دیکھ۔ حضرت خضر سے میری ملاقات ہوئی، ذرا کرنا۔ جو خضر دنیا میں ہے اس کا نام سن کے تیرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جو اور جو خضر دنیا سے چلا گیا اسے ملاقاتیں کر رہا ہے، تو اس چھوٹے خضر سے ملاقات نہیں کر سکتا، بڑے سے کیسے کرتا؟ تو اس لیے ایسے بکواس بازی کرتی ہے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ لا القاکم بعد یومی ھذا، اور دوسری روایت میں لا اراکم بعد عامی ھذا، اس سال کے بعد میں آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا۔ یہاں پر القاکم بعد عامی ھذا، بعد یومی ھذا، اصل عبارت جو ہے نا حدیث کی، یہاں پر یہ راوی کا تصرف ہے۔ اصل عبارت جو دوسری سند سے آ رہی ہے
وہ لفظ لا القاکم بعد عامی ھذا، لا اراکم بعد عامی ھذا، دیکھ نہیں سکوں گا یا ایھا الناس، آگے وہی ہے فذکر الخطبۃ الی قولہ، آپ نے خطبہ بیان کیا اور کیا ایھا الناس، میری اے لوگو میری بات کو سمجھو، فإنی قد بلغت وترکت فیکم، میں نے پہنچا دیا اور چھوڑا تم میں سے، ایھا الناس ما ان تمسکتم بہ، جب تک تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، فلن تضلوا ابدا، کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ کیا ہے؟ فضائل اعمال شریف، المہند شریف، آسن الفتاوی شریف، کیا چیز ہے؟ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک مضبوطی سے تھامو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، کتاب اللہ، مسلم کے لفظ اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے۔ یہ کہتے ہیں کتاب اللہ تو سمجھ ہی نہیں آتی، 18 علوم چاہیے۔ بسنت نبی ہی، اور نبی کی سنت، سنت نبی ہی، بعض راویوں نے جہاں تصرف کر کے لکھ دیا اطرتی، وہ تو خیر اب وقت نہیں کہ میں اس پہ بات کروں، لیکن وہ تصرف من الروات، اصل بات ہے سنت سنت نبی ہی المستدرک علی الصحیحین للحاکم، یہ جان بوجھ کے میں لایا، حاکم سے لایا اس لیے کہ حاکم شیعہ ہے، یہاں لانے کا یہ مقصد ہے، ورنہ یہ تو دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ اور امام حاکم کون ہے؟ شیعہ ہونے میں تو شک ہی نہیں نا، یہاں پر تو میزان الاعتدال میں تو سخت جملہ لکھا ہے، وہ میں نہیں بول رہا، وہ تو لکھا ہے امام فی الحدیث رافضی خبیث، یہ میزان الاعتدال ہے علامہ ذابی کی، لیکن میں وہ نہیں کہہ رہا۔ کم از کم کیا تھا؟ بابا حاکم کون تھا؟ کیوں نہیں بولتے بھائی؟ ہاں شیعہ تھا، اب میرے بس میں تو نہیں کہ اس کو سنی بنا دوں، اس کی مرضی ہے، یہ شیعہ تھا، ہم تو صرف بتا رہے ہیں۔ تو میں نے یہ حوالہ اس لیے لایا کہ سمجھ گئے ہو کیوں لایا؟ اصل جھگڑا ہے کہ یہاں دوسرے لفظ کیا ہے، اطرتی ہے یا سنت نبی ہی ہے یا سنتی ہے، یہ ایک بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے اہل تشیع کے ساتھ۔ تو ہم نے اسی برادری کا آدمی پیش کیا، سنت نبی ہی، اس لیے جہاں مستدرک آئی، ورنہ میں نے مستدرک سے جو حوالہ بھی لیا ہے آپ دیکھیں گے کہ وہاں ذہبی کی تصحیح جہاں موجود ہے وہ حوالہ میں نے لیا، بالاسالت کوئی بھی نہیں لیا۔ ان ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا لوگوں کو فی حجۃ الوداع۔ حجۃ الوداع کا کیا معنی بھائی؟ وداع کا کیا معنی ہے؟ ہاں وداع، الوداع، الوداع، بریلر کہتے ہیں الوداع ہوئے ہی نہیں، ہر جگہ حاضر ناظر۔ للڑ کہتے ہیں یصلون و یحجون، تو پھر حجۃ الوداع کیسا؟ یحجون، حج بھی کرتے ہیں، تو حجۃ الوداع کا کیا معنی ہے؟ حجۃ الوداع۔ فقال یا ایھا الناس، فرمایا او لوگو انی قد ترکت فیکم، تحقیق میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم میں ما ان اعتصمتم بہ، جب تک ان کو چنگل لگاؤ گے، مضبوطی سے تھامے رہو گے، فلن تضلوا ابدا، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے،
کتاب اللہ ہے، آگے حدیث و نبی ہی، کیا ہے؟ سنت و نبی ہی، کتاب اللہ اور سنت۔ الفرق بین الحدیث و سنہ اپنے مقام پہ یہ السنن الکبریٰ للبیہقی اور رقم الحدیث 2320,000۔ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا أَيُّهَا النَّاسِ۔ یہ پھر اسی طرح ہے آگے، تمہارے خون تمہارے اموال حرام ہے تم پر، اِلَى يَوْمٍ، اس وقت تک تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، آگے اِنَّكُمْ اسی طرح ہے۔ وَقَدْ بَلَّغْتُ فَذَكَرَ كَلَامًا كَثِيرًا وَقَالَ فِي آخِرِهِ فَآكِلُوا أَيُّهَا النَّاسِ قولی، سمجھو لوگوں میری بات، فَإِنِّي قَدْ بَلَّغْتُ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَيُّهَا النَّاسِ، جب تک قائم رہو گے فَلَن تَضِلُّوا أَبَدًا، کتاب اللہ وسنت نبیہ السنہ۔ امام مروزی ان کی السنہ کتاب ہے۔ یہ ساری روایتیں میں اس لیے لایا کہ جہاں جھگڑا بڑھا ہے کہ اطرتی ہے یا سنت و نبی یہی ہے۔ اب دیکھو یہ ساری روایتیں جمع ہیں۔ سنتی زید بن ارقم فقال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آوے تمہیں غدیر خم والا خطبہ سناؤں، ہیں عید غدیر خم، خم کے کنواں، شیعوں کے ہاں عید ہے کہ وہاں حضرت علی کی خلافت کا اعلان ہوا تھا، حجۃ الوداع کی واپسی پر، سنو کیسا اعلان ہوا۔ ایسے بے ایمان ہے پورا خطبہ نہیں سنائیں گے۔ آپ وہاں پر کھڑے ہوئے، بما یدعا خما بین مکہ والمدینہ، مکہ مدینہ کے درمیان، حمد اللہ، آپ نے حمد کی اللہ کی، وَأَثْنَى علیہ اور تعریف کی، وَوَعَظَ وَذَكَرَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ، الا سنو، یہ خطبہ ہے، الا ایھا الناس، اے لوگو، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، انما انا، پڑھنا پورا خطبہ، انما انا بشر، پکی بات ہے میں بشر ہوں، اگلا ذرا خیال کرنا، بشر ہوں، یوشکو ہو سکتا ہے، ان یاتینی رسول ربی فاجیبا، ان قریب آ جائے میرے رب کا فرشتہ اور میں جواب دوں، قبول کروں۔ یہ کون سا فرشتہ ہے؟ روح لے جانے والا فرشتہ۔ اور جو بے ایمان کہتے ہیں روح نکلی کوئی نہیں، یہ روح لے جانے والا فرشتہ حبس کر کے انہیں خود حبس ہو گیا۔ فاجیبا، میں جواب دوں، اس کو قبول کروں، اس لیے خیال کرنا۔ دیکھو، انی تارک فیکم ثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آگے دیکھنا، اولہما فتوحات صفدر میں ماسٹر اکاڑوی کے مناظرے، وہاں کہتے ہیں اولہما کتاب اللہ، جھوٹ ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے۔ اولہما کتاب کسی حدیث میں نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے، اے ذرا سنو، کسی حدیث میں نہیں ہے۔ اولہما کتاب اللہ، ان دو میں سے اول نمبر کس کا ہے؟ مولوی کہتے ہیں اول نمبر المحنت کا ہے، اول نمبر شیخ کا ہے، اول نمبر بابے کا ہے، اول نمبر شیخ الحدیث کا ہے، اول نمبر پیر طریقت کا ہے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اولہما
کتاب اللہ، اول یہ ہے اشاعت التوحید کی بنیاد۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اول نمبر کیا ہے؟ ہمارے اکابر کیا کہتے ہیں؟ اول نمبر کیا ہے؟ ہم اکابر پرستی کی دعوت نہیں دیتے، اکابر کے احترام کی دعوت دیتی ہے۔ اکابر پرستی نہیں، اکابر کے احترام۔ ہر وہ آدمی جو اشاعت التوحید کا نام لے گا، ہم ہر اس آدمی کا احترام کریں گے، بشرطے کہ ڈنڈی نہ مارے۔ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فتمسکوا بکتاب اللہ وخذوا بہ، سنن الکبری للبیہقی 2896، ابو عوانہ 677، اور صحیح مسلم، مختصر صحیح مسلم 1657، مسند دارمی، یہ سنن مسند دارمی 3635، اور فرمایا انی تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ۔ یہ کس میں آیا؟ صحیح ابن خزیمہ 2357، صحیح مسلم 2408، مسند احمد 19265، مسند عبد ابن حمید 2265، مسند بزار 4336، مسند دارمی 3359، سنن الکبری یہ 8119، اور صحیح ابن خزیمہ شرح السنہ، ان سب کتب میں اولہما کتاب اللہ کی صراحت موجود ہے۔ کہتے ہیں اولہما کتاب اللہ جھوٹ ہے۔ تمسک بالکتاب کا حکم ہے، موجود ہے، اور اہل بیت کے حق میں خیر خواہی کرنے کا حکم دیا گیا۔ بقیہ بعض درس میں سماعت فرمائیں۔ میں نے کیا کہا؟ وہ کہ اطرتی نئی سنتی ہے، اور جہاں اطرتی کی بات ہے تو وہ ہے اکرام اہل بیت، لیکن یہ بات آئے گی اہل بیت کہتے کس کو ہیں؟ ان کو یہ بھی نہیں پتا اہل بیت کہتے کس کو، یہ ایک بات سے ابھی اس کا وقت نہیں ہے۔ تو اب یہاں تک میں نے اس آیت کا پہلا معنی بیان کیا، بلغ ما انزل، اس سے مراد کیا ہے؟ پورا قرآن، پورا قرآن، ایک حکم بھی چھپائیں تو ما بلغتا رسالتا، یہ الزام آئے گا۔ اب دوسری بات پہ آؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیاق کو سباق کے اعتبار سے اتنا زور کیوں دیا گیا؟ بلغ ما انزل ان لم تفعل فما بلغتا رسالتا، وہ کون سا مسئلہ ہے؟ اس لیے ذرا سنو، یہ آیت باطنیوں پر بھی رد پہلے معنی کے اعتبار سے، اور متصوفہ پر بھی رد پہلے معنی کے اعتبار سے، اور شیعہ کے امامت والے عقیدہ پر بھی کیا ہے؟ رد ہے کہ اگر وہ نص ہوتی تو آپ پر پہنچانا فرض تھا۔ جب آپ نے حضرت علی کو بھی نہیں بتایا کہ خلیفہ بلا فصل ہونے کی آپ وصی ہے، آپ پر نص وارد ہوئی ہے، آپ نے حضرت علی کو بھی نہیں بتایا اور بھی کسی کو نہیں بتایا، تو معلوم ہوتا ہے یہ یہودی پراپاگنڈا صرف گپوں کی حد تک ہے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور اسلام سے اپنا اعتبار ختم کرنے کے لیے، عوام کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو حضرت علی خود ابو بکر صدیق کو خلیفہ بلا فاصل مان گئے، حضرت حسن حسین خلیفہ بلا فاصل مان گئے، سارے ائمہ خلیفہ بلا فاصل مان گئے، اور حضرت صدیق کو خلیفہ بلا فاصل خود پیغمبر کے اشارات اور قرآن کی بشارات میں موجود ہے، پیغمبر کے اشارات میں موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ خلافت منصوص نہیں ہوتی لیکن موعود ضرور ہے۔ مسئلہ خلافت منصوص نہیں لیکن کیا ہے؟ موعود من اللہ،
وعد اللہ، موعود من اللہ ہے، اور وہ خلفائے ثلاثہ حضرت علی کی خلافت ہے۔ اب دیکھو شیعہ کو پتا تھا، شیعہ کی طرح چلاکی بھی دیکھو، یہاں پتا تھا بھئی ہمارا پورا مذہب کا بیڑا غرق کے، انہوں نے ایک روایت چلائی، اور جتنی جھوٹی روایات ہیں ان کا اگر آپ تلاشی لیں تو پیچھے شیعہ بیٹھے، جتنی قرآن کے خلاف سازشیں ہیں پیچھے کون بیٹھے؟ شیعہ۔ یہاں پر روایت چلائی، اور پھر جو ہمارے بعض صوفی حضرات تھے نیک دل، جیسے سالبی ہے اور بابا سیوطی ہے، انہوں نے اپنی کتابوں میں لائی، اور وہ روایت یہ ہے کہ اصل عبارت یوں تھی: بلغ ما انزل الیک من ربک خلافت علی۔ اصل عبارت یہ تھی، جو در منصور میں بھی ہے، سیوطی بابا کی در منصور، کہ یہاں بلغ ما سے مراد خلافت علی، اور ساتھ بعض راویوں نے یہ بھی جھوٹ بولا کہ اصل قرآن ہی یوں تھا، خلافت علی، بعد میں تبدیل ہو گئی۔ تو اس لیے یاد رکھو یہ روایت خالص جھوٹ پہ مبنی ہے، درایتاً بھی روایتاً بھی۔ اس کی سند اہل تشیع کے ذمہ قیامت تک عرض ہے کہ سند پیش کریں اور اہل سنت کے اصول کے مطابق اس کے راویوں کی صحاحت ثابت کریں۔ لیکن اگر ہو بھی گئی تو وہ کیا ہوگی؟ خبر واحد، جبکہ شیعہ کے نزدیک مسئلہ امامت خلافت کا اصول دین سے ہے، اور اس کے لیے نص قطعی و دلالت قطعی و ثبوت درکار ہے، بنے گا پھر بھی نہیں۔ البتہ یہ کہہ کر شیعہ کا کفر ضرور ثابت ہوگا، اس سے پتہ چلا کہ قرآن محفوظ نہیں، کہ اصل میں کیا تھا؟ خلافت علی، اور اب خلافت علی کا لفظ نکال دیا گیا تو قرآن محفوظ رہے گا، اور جو قرآن کو محفوظ نہ مانے وہ کیا ہے؟ ہاں ذرا پیار سے بولو، وہ کیا ہے؟ وہ کیا بنے گا؟ کافر۔ تو اب یہاں خلافت علی کا جو ٹوٹکا بڑھاتا ہے، امامت خلافت کا مسئلہ تو پیچھے رہ گیا، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن میں کوئی رد و بدل ہو سکتا۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کوئی باطل، کوئی جملہ، کوئی لفظ قرآن میں اوپر نیچے جو منزل من اللہ ہو نکل نہیں سکتا، باقی آ نہیں سکتا۔ تو یہ کہنا کہ خلافت علی، باقی در منصور میں جو ہے اس میں بھی اس سند میں نرا اندھیرا، مجہول راوی، رابطی راوی، ایک بھی صحیح سند نہیں، یہ نرا جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اس پر شیعوں نے ایسی روایتیں گھڑی جس میں سراسر پیغمبر کی توہین ہے، سراسر۔ کہتے ہیں 120 مرتبہ جبرائیل اترا اور فرمایا علی کی خلافت کا اعلان کر، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ حضرت عمر، حضرت ابوبکر سے ڈرتے تھے۔ 120 آخری دفعہ تو جبریل بڑا غصے میں آیا۔ یہ سب لمبی روایات ان کی کتابیں بھری ہیں اس غلاظت سے اور اس جھوٹ سے کہ آخر میں جبریل آیا اور یہ جو دھمکی دی نا، إِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آج علی کی خلافت کا اعلان نہ کیا تو آپ نے رسالت اور پیغام پہنچایا ہی کوئی نہیں۔ تو اس وقت پھر آپ نے صحابہ کو جمع کیا، لکڑی کا پلان کا ممبر بنایا، اور جہاں پر ذاکر اتنی نوکتا ہے کہ اس کا ناقد وضو ہوتا ہے، اور وہ ممبر مدینے میں رہ گیا، یہ ممبر جہاں بنایا گیا، اور حضرت علی کو کھڑا کیا، اور وہ اعلان کیسے کیا؟ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو۔ اسے پتہ چلا علی مولا
اور تمہارا عالمی مبلغ جہل مرکب، وہ کیا جو شیعہ کہتے ہیں نا مولا علی، وہ ٹھیک کہتے ہیں، اور بے ایمانہ تجھے پتہ ہے وہ کیا کہتی ہے؟ جو شیعہ کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ مولا کو خلیفہ بلا فاصل اور مشکل کشا کے معنی میں لیتے ہیں، جو خالص کفر ہے، اور الرضا بالکفر کفر، خیال کیا کرو۔ تو اس لیے وہ جو کہتے ہیں ٹھیک کہتی ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ 120 مرتبہ جبریل آیا، لیکن اعلان کیسے کیا؟ من کنت مولا ہو فعلی، پھر بھی آپ نے گول مول اعلان کیا۔ مولا کا معنی خلیفہ بلا فاصل کس نے کیا ہے؟ ان اللہ ہوا مولا ہو بجبریل ہو وصالح، اللہ بھی مولا، مولا کا معنی خلیفہ بلا فاصل کس نے کیا بھائی؟ مولا کے 17 معنی، خلیفہ بلا فاصل مولا کا معنی ہی نہیں ہے، ایسی گول مول بات۔ اور پھر وہ جو روایت ساتھ گانٹھی، اس پر بھی محققین کا تبصرہ تو ہے کہ سند ہی صحیح نہیں، لیکن زیادہ کرو سند حسن بن جائے، یار چلو صحیح بنے تو خبر واحد ہوگی، تو خبر واحد سے اصول دین کیسے ثابت ہوگا؟ قطعی ثبوت بھی نہیں اور قطعی دلالت بھی نہیں ہے۔ قطعی دلالت کیا؟ مولا، تو مولانا صاحب یہ خلیفہ بلا فاصل ہے۔ عجیب شبل مذہب ہے یہ خلافت ڈھونڈی جا رہی ہے۔ اور اگر وہی حدیث آگے پڑھو، اصل مسئلہ نہیں بتائیں گے۔ مسئلہ یہ تھا کہ حضرت علی یمن میں گئے تھے، اسی روایت میں، اور یمن میں کچھ ایسے کام سرزد ہوئے کہ بعض صحابہ کو شکایت ہوئی حضرت علی سے، بعض لونڈیوں کی تقسیم کا مسئلہ تھا۔ تو واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے واپس ہونے لگے تو آپ کو یہ شکایت پہنچائی گئی، تو آپ غصے ہوئے اور آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور علی کو ساتھ کھڑا کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کو میں محبوب ہوں اس کو علی کے ساتھ بھی محبت رکھنی ہوگی۔ اور آگے اللہم والے من والا ہو اللہم آدے من آدھا ہو، اللہ جو علی سے محبت رکھے تو بھی محبت کر، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی دشمنی کر، تو اس کے ساتھ دشمنی کر۔ تو اب دیکھو کتنا صاف مسئلہ ہے، یا خلافت کا مسئلہ کدھر سے آ گیا ہے؟ من کنت مولا ہو، تو روایت ثابت بھی ہو تو اس سے مراد کیا ہے کہ جو مجھے دوست رکھتا ہے، میرے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ علی سے بھی محبت کرے، جس طرح دوسری حدیث میں سب صحابہ کے بارے میں یہ آیا۔ پھر یہ مولا کا لفظ کوئی خاص بھی نہیں، حضرت زید کو بھی آپ نے فرمایا انت اخونا و مولانا، صالح المومنین کو قرآن نے کہا مولا، تجھے مولا کا معنی خلیفہ بلا فاصل، یہ کسی ایران کی بدمعاش لغت میں ہوگا، عرب کی لغت میں یہ نہیں ہے، یہ فارسیوں کی پرانی اسلام دشمنی کا یہ سارا شاخسانہ ہے۔ تو آیت دیکھو بلغ ما انزل، اور روایت کیسے گانٹھی، اور یہی عادت ہے للڑوں کی، بالکل یہی عادت ہے۔ کوئی آیت پڑھیں گے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، مفتی شفیع نے لکھا آیات النبی کی دلیل ہے، دور بے ایمانہ۔ مفتی شفیع کا قول نسکتی ہے، آیت اوپر لا ترفعوا، نیچے مفتی شفیع لکھ رہی ہے، فلانا مفتی تقی لکھ گیا، فلانا مفتی رفیع لکھ گیا، بڑے دلائل قطعیہ ہے بھائی، ہاں مفتی رفیع لکھ گیا، یہ مفتی فلانا لکھ گیا، یہ قطعی دلائل ہے۔ چلو خیر، بہرحال تو یہاں پر آؤ، اب مسئلہ ہے کہ یہ بات تو نہیں کہ بلغ ما کا سیاقی معنی خلافت علی تو بن سکتا نہیں۔ اب ہے کیا؟ اب یاد آئے گا مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اب میں بتاتا ہوں قرآن فہمی کس چیز کا نام ہے۔ بلغ ما انزلا، مولانا فرماتے ہیں سیاق و سباق میں
اتنا زور اس لیے ہے کہ آگے کھڑے ہیں 5 مسئلے، بالخصوص 4 مسئلے، ان کی تبلیغ کا حکم ہے، اور وہ مسئلے ایسے ہیں جن کا پہنچانا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، اس لیے یہاں تاکیدات ہیں۔ اور وہ 4 مسئلے کیا ہیں؟ مولویوں پہ کفر کے فتوے ہیں، مولویوں پہ کفر کے، بڑے بڑے علماء پہ کفر کے فتوے ہیں، بڑے بڑے پیروں پہ کفر کے فتوے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عمومی فتویٰ، عمومی فتویٰ، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، یہ عمومی فتویٰ ہے، جو غیر اللہ کے پکارے وہ بڑا کافر ہے۔ اور اسی طرح وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، یہ جو سما کے عقیدے سے پکارتے ہیں یہ مشرک ہیں، تو یہ عمومی فتویٰ ہے۔ اور ایک ہوتا ہے خصوصی فتویٰ، یہ خصوصی فتویٰ بڑا مشکل ہے۔ وہ ہوتا ہے مولوی کا نام لے کے، اے پیری مشرک ہے، اے زلف بیکار بھی پورا دجال ہے، یہ کربوگے بالا بھی شیطان اعظم، یہ جب فتویٰ لگے تو توبہ توبہ توبہ، یہ کام بڑا مشکل ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ وہ بیان کر سکتا ہے جس کو اللہ توحید کی حلاوت نصیب کرے۔ یہ ہر خطیب کا یہ کام نہیں کہ اتنا کھل کے فتویٰ لگائے، اور جب تک فتویٰ نہ لگے نا اور رولا شولا نہ پڑے تو مسئلہ کھلتے ہی نہیں۔ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کا دورہ سنو، اس میں فرماتے ہیں میں جب پنڈی آیا اکیلا تھا، اور یہ جو قلعے والی مسجد ہے یہ بھی گولڑے والوں کی تھی، ان کا امام بھاگ گیا، مجھے جمعے کی دعوت دی، میں نے جمعہ پڑھایا، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب جمعہ آپ پڑھائیں، اس میں کیونکہ انہیں مفت کا مولوی چاہیے تھا، پیسے دینے ذرا مشکل ہے، تو اس لیے شیخ نے کہا پیسے میں نہیں لوں گا، مسئلہ کتاب و سنت کا بیان کروں گا۔ فرماتے ہیں میں نے ایسا ایسا شروع کر دیا۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ پنڈی گھیم میں آئے، اور کسی آدمی نے کہا کہ غلام اللہ بھی مسئلہ چھپا رہا ہے، یہ شیخ صاحب کے اپنے لفظ ہیں کہ غلام اللہ خان بھی مسئلہ چھپا رہا ہے، بیان نہیں کر رہا۔ تو حضرت نے وہاں سے پیغام بھیجا کہ فلاں دن جلسے کا اعلان کر دے، میں بھی آؤں گا اور دوسرے بھی آئیں گے۔ تو حضرت شیخ کہتے ہیں میں ڈر گیا، میں نے کہا میں ایسا ایسا ان کو قریب کر رہا ہوں، استاذ آئے تو خیر نہیں، انہوں نے تو مسئلہ بالکل بیان کرنا ہے اور مجھے مسجد سے نکالیں گے، میں تو ان کو قریب کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں ڈر گیا، بھئی اللہ خیر کرے، اب بنے گا کیا؟ تو استاد آگے، جلسے کا اعلان ہو گیا، اور سید عنایت اللہ شاہ صاحب، قاضی شمس الدین صاحب، مولانا عبدالرؤوف صاحب بچال والے، یہ آگے۔ تو شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے قاضی صاحب کو سمجھایا بھئی نواں ماحول ہی خیال کری، نیا نیا ماحول ہے، مہربانی کرنا ہے۔ اور قاضی صاحب نے تقریر کی، مسئلہ شسلہ بیان کیا۔ حضرت صاحب بیمار تھے، چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، اور بار بار کہتے مسئلہ کھلا نہیں، اور قاضی مسئلہ کھلا نہیں۔ پھر شاہ صاحب تقریر پہ گئے تو شیخ کہتے میں نے ان کو بھی کہا خدا کے لیے نئی جگہ ہے، یہاں پر کوئی فتوے شتوے جا دیکھ کر مسئلہ بیان کرنا۔ پھر مولانا حسین علی صاحب بار بار اٹھے، وہ بیمار تھے، چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، کہتے یار مسئلہ نہیں کھلا، مسئلہ کھلا نہیں۔ شاہ صاحب نے تقریر کی، پیچھے مولانا عبدالرؤوف صاحب رہ گئے۔ تو مولانا حسین علی پنجابی میں کہتے ہیں چلو عبدالرؤوف اللہ راضی تھی بھی مسئلہ کھول دیں، ہیں عبدالرؤوف تجھ پہ اللہ راضی ہو، مسئلہ کھول کے بیان کر۔ مولانا عبدالرؤوف صاحب آئے، یہ شیخ کی تقریر سنا رہا ہوں، شیخ القرآن کی، کہتے ہیں آئے سٹیج پہ اور کہتے ہیں لوگوں بتاؤ ادھر بکرے کا گوشت پڑا ہے، ادھر خنزیر کا، مجھے پتہ ہے یہ بکرا ہے یہ خنزیر ہے، لوگ یہاں سے بھی لے رہے ہیں جہاں سے بھی لے رہے ہیں، اگر میں نہ بتاؤں تو مجرم ہوں یا نہیں؟ لوگوں نے کہا جی مجرم ہے۔ پھر کہا پھر سن لو،
گولڑے والا بھی کافر ہے اور سیال والا بھی کافر ہے۔ جب یوں شروع ہوئے تو لڑائی شروع ہو گئی۔ شیخ القرآن کہتے ہیں بڑی لڑائی ہوئی، زبردست لڑائی ہوئی، اور اگے شیخ کا جملہ سنو، کہتے ہیں میرا جھاکا اتر گیا۔ اتنی لڑائی ہوئی، جتنا کام ہوا ہے اس لڑائی کے بعد ہی شروع ہوا ہے۔ بڑی ڈنڈے چلے، چاقو چلے، بڑا کچھ چلا، لیکن کام بن گیا، پوری راہ ہموار ہو گئی۔ اس لیے صوفی بن کے لگے رہو نا، چوں 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 کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ مسئلہ حق ہو اور اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرو، کافر کو کافر کہو، مسلمان کو مسلمان کہو۔ تو جب یہ مسئلہ ہے تو بڑی مشکل ہے۔ جیسے آج تقدس پہ قبضہ ہے، یہودیوں کے علماء تھے، پیر تھے، ان پہ لگانے تھے ٹھوک کے فتوے۔ یہ کام ذرا مشکل تھا، عمومی فتویٰ پچ جاتا ہے، اور جب کسی پیر یا ملا کا نام لو یا خطاب کرو، کراچی والو اور ملتان والو، لاہور والو، یوں جب خطاب کرو نا تو کام بڑا گڑبڑ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، میرا پیغمبر کھول کھول کے ٹھوک بجا کے فتوے لا۔ ان لم تفعل فما بلغت، اگر ان مولویوں پہ فتویٰ نہ لگایا پھر تو نے رسالت کا حق کی ادا نہیں کیا۔ اب سوال تھا یا اللہ سارے مولوی خلاف ہو جائیں گے؟ فرمایا سارے خلاف ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے بچائے گا لوگوں سے۔ اب ذرا دیکھو پہلے وہ کون سے مسائل ہیں۔ بلغ ما کا سیاقی مصداق دیکھو، پہلا مسئلہ کیا ہے؟ بلغ ما قل یا اہل الکتاب، یہاں سے شروع ہوتا ہے، قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اوپر کیا لکھا ہے؟ مسئلہ اولا تبلیغ۔ خیال کرو میں اپنی تقریر نہیں کر رہا، یہ تقریر کس کی ہے؟ مولانا حسین علی، اور کس کی ہے؟ شیخ القرآن کی، کیونکہ یہ سن کر ابھی بھی بہت ساروں کے پیٹ خراب ہوں گے۔ اتنی سختی کیونکہ انہوں نے سارے حلوے کھلا کھلا کر مزاج ہی خراب کر دیا۔ اب دیکھو، قل یا اہل الکتاب، ہو ملا مولویو پیرو، لستم علی شیء، لستم علی دین یعتد بہ کشاب بیضاوی، تم نرے کافر ہو، نرے بیدی، اس طرح کر کے فتویٰ کو لگا سکتا ہے؟ او مولویو تم پکے کافر ہو۔ مفتی بیچارے پریشان ہو گئے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ بل انجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک زمین والی کتابیں چھوڑتے نہیں اور آسمان والی کتابیں مانتے نہیں، اس وقت تک تم پکے کافر ہو۔ مومن بننے کے لیے زمین کی کتابیں چھوڑنی ہوں گی، آسمان والی کتابیں وہی والا مسئلہ ماننا ہوگا، اور احبار رہبان کا مسئلہ چھوڑنا ہوگا۔ یہ پہلا مسئلہ ہے۔ دوسرا ذرا دیکھو، لقد کفر الذین، کدھر ہے مسئلہ ثانیہ؟ صفحہ نمبر 229، آیت نمبر 72۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ دوسرا مسئلہ یہ کر کہ جو حضرت عیسیٰ کو مشکل کشا مانتا ہے، لفظ اللہ سے علم مشہور، وصف مشہور ہے، پہلے بھی میں نے ذکر کیا، المتصرف، جو حضرت عیسیٰ کو متصرف مانتا ہے وہ کون ہے؟ لقد
کافرا اوپر عبارت لکھی ہے یقول تعالی حاکمن بے تکفیر فرق النصارى، جہاں اللہ نے فتویٰ لگایا اور اس آیت کا مقصد بھی ہے تکفیر کرنا نصارہ کے فرقوں کی، لقد کفرا، اور آگے تیسرا مسئلہ ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ آج کا بے غیرت ملا کیا کہتے ہیں مفتی صاحب؟ اچھا فتووں کی ٹریننگ کرنے جا رہے ہو؟ فتووں کی ٹریننگ، یہ فتووں کی ٹریننگ کون کرا رہا ہے؟ میں؟ یہ لقد کفر میں کہہ رہا ہوں؟ یہ کیا ہے؟ لستم علی شیء میں کہہ رہا ہوں؟ کہتے ہیں جی جاتے ہیں فتووں کی ٹریننگ کرنے، تو قرآن تجھے نصیب ہی نہیں ہوا۔ جو قرآن پڑھے گا وہ کہے گا لقد کفرا، وہ کبھی کسی مشرک کے بارے میں تعویل کر سکتا نہیں۔ تیسرا مسئلہ لقد کفرا، اللہ کی قسم پکے کافر ہیں الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ دو تین مسئلے ہو گئے، اور چوتھا مسئلہ کل اتعبدون من دون اللہ، اور کل کدھر؟ کل 76 نمبر آیت نمبر 76 اوپر لکھا ہے مسئلہ رابعہ۔ چوتھا مسئلہ اتعبدون من دون اللہ، چوتھا مسئلہ سما والا۔ چوتھا مسئلہ کون سا پہنچانا ہے؟ مسئلہ سما والا مسئلہ، اور ڈنڈ، اور وہاں پر لاٹھی اٹھا کے مار اور کہ افتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، اور اے آخری ضرب واللہ هو السمیع العلیم، واللہ هو السمیع، اللہ ہی ہے سننے والا، اللہ ہی ہے جاننے والا۔ ہی کس لفظ کا معنی ہے؟ کیا ہے؟ ہوا ضمیر فاصل ما فوق الاسباب، سننے والا کون؟ جاننے والا کون؟ یہ چوتھا مسئلہ ہے بلغ ما انزل الیک من ربک۔ یہ مسئلہ سما بھی پہنچا، اور کہ حضرت عیسیٰ نہیں سنتے، بی بی مریم نہیں سنتی، اور جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو قبروں پہ جا کے یا دور کھڑے ہو کے وہ نہیں سنتے۔ کیوں؟ واللہ هو السمیع العلیم، سننے والا صرف اللہ، جاننے والا صرف اللہ۔ یہ چوتھا مسئلہ ہے۔ اور پانچواں تھوڑا سا بتبع قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، غلو نہ کرو۔ تو یہ چار مسئلے، سلور مسائل، چار مسائل، یہ وہ ہیں بلغ ما انزل الیک من ربک، اور یہ مشکل مسئلے ہیں، خلافت علی نہیں، یہ مسئلے بلغ ما انزل الیک من ربک۔ کچھ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں اب واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ بچائے گا تجھ کو لوگوں سے۔ اس پر اشکال ہے کہ اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، آپ کے دانت شہید ہوئے، آپ زخمی ہوئے، اور بھی
آپ کو زہر دیا گیا اور زہر کا اثر بھی ہوا، تو واللہ یعصمک من الناس کا کیا معنی ہے؟ اللہ تجھے بچائے گا۔ اس لیے یاد رکھو، یا عصمت سے مراد عصمت جان ہے، عصمت سے مراد عصمت جان، نہ العصمت عن الایذاء، یہ عصمت عن القتل ہے، عصمت عن الایذاء نہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ تکلیف ہی نہیں آئے گی، نہیں، اللہ آپ کو لوگوں سے قتل ہونے سے بچائے گا، ایذاء سے نہیں، ورنہ تو آپ شہید ہوئے، آپ کے دانت شہید ہوئے، آپ اپنا وہ گڑھے میں گرے، زخمی ہوئے، اور بھی آپ کو بہت ساری تکالیف ہوئی ہیں، زہر دیا گیا، حتیٰ کہ آپ نے وفات کے بعد، وفات کے قریب فرمایا کہ وہ جو ابہر میری شاہ رگ ہے اس زہر کی وجہ سے اب کٹ رہی ہے، اس وقت زہر کا اثر نہیں ہوا، لیکن موت طبی کے وقت وہ اثر بھی سامنے آیا۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ اللہ تجھے بچائے گا کس چیز سے؟ قتل سے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا۔ آج کل کچھ بدبخت خطیبوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا یعصمک من الناس، کہتے ہیں کہ وہ کوئی دانت شہید نہیں ہوئے، کوئی زہر نہیں دیا گیا، کیونکہ واللہ یعصمک من الناس، یہ ان کی جہالت ہے۔ نیچے آپ کے پاس لکھا ہے قتل بالمقابل مراد ہے نہ مطلق ایذا، کہ دشمن کے مقابلے میں آپ قتل نہیں ہوں گے، ایذا نہیں مقصد، ایذا آپ کو سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھانا پڑی۔ واللہ یعصمک من الناس، ان اللہ، بے شک اللہ، بے شک اللہ، یہ آگے کیا لکھا ہے اوپر عبارت؟ یعصمک من القتل لا یصلون الی قتل کا، یہ رد ہے جاہل خطیبوں پر کہ یہاں عصمت سے مراد کون سی عصمت ہے؟ قتل، نہ کہ عصمت عن الایذاء، تکلیف سے عصمت نہیں، یہ معالم التنزیل ہے۔ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ نہیں راستہ دیتا، لا یہدی نہیں کامیاب ہونے دیتا قوم کافر کو۔ یہ جتنے کافر آپ کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں، ان کے سارے منصوبے ناکام ہیں، یہ آپ کو قتل نہیں کر سکتے۔ قل یا اہل الکتاب، مسئلہ اولا تبلیغ، اے اہل کتاب، یعنی مزعومہ مذہب کو صاف باطل کہہ کر ان کے دل سے جڑ کاٹ دو۔ نیچے لکھا ہے ان کے دل سے جڑ کاٹ دو۔ جب تک کھل کے فتویٰ نہیں لگاؤ گے اس وقت تک صفائی نہیں ہوگی۔ صفائی تب ہوگی کہ چپ کرو گے، ہاں، کھل کر فتویٰ لگاؤ، بزدل نہ بنو، لیکن لگانا وہاں جہاں لگے، یہ خیال کرنا ہے۔ نشانہ صحیح رکھو اور صحیح نشانے پہ یہ ایٹم بم گراؤ۔ جب گرے گا نا اگلا آدمی بھی سوچے گا یار یہ مجھے کافر کیوں کہا ہے، اکیلا بیٹھ کے سوچے گا۔ اور اگر تم بھی رائے کی طرح جی تم بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک، پھر یہ لوفری کیوں کر رہے ہو؟ تم بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک، تو پھر اپنے گھر میں مرو نا، تم بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک، گھر میں مرو، پوری گلیوں پہ رش، گاڑیوں پہ رش، ہم بھی ٹھیک تم بھی ٹھیک، یہ سارے ٹھیک ہے تو تم لوفری کیوں کرتے ہو؟ اس کو کہو یا ہم ٹھیک یا ہم حق پہ یا تم حق پہ، دونوں حق پہ نہیں ہیں، ایک کافر ضرور ہے، یا تم یا ہاں، یہ نہیں ہو سکتا، دونوں حق پہ ہیں تو دونوں ٹھیک ہیں۔ یہ انہوں نے اصولی مسئلہ سمجھے، استنجا بالحجارہ ہے۔
قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء و قرآن، ہیں تجھ پہ قربان، کیسا فتویٰ ہے؟ لستم علی شیء، لستم، لیسا اور لا کا فرق کروں تو بڑا لمبا مسئلہ ہے۔ لستم علی شیء، نہیں ہو تم کسی چیز پہ، نرے کافر، کھلے کافر، چٹے کافر، علی دین یعتد بہ، کسی ایسے دین پر جس کا اعتبار ہو، کشاف بیضابی، حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل، ما انزل کے اوپر لکھا ہے القرآن العظیم، ما انزل سے مراد قرآن عظیم، ابن کثیر الیکم من ربکم، جو اتارا گیا بواسطہ نبی آخر الزمان تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، جب تک اس کو قائم نہیں کرتے، اقامت، پھر لفظ کیا آیا؟ اقامت کا، جب تک قرآن کو قائم نہیں کرتے اس وقت تک لستم علی شیء۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اقامت دین امت پر فریضہ ہے، اگر امت اس کی کوشش نہیں کرے گی اقامت توحید، اقامت دین، تو یہ امت بھی اس میں شامل ہوگی، لستم علی شیء۔ تو اس لیے سب سے اہم محنت ہے اقامت توحید اور اقامت دین کی۔ فرمایا وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا، اناد یہود البتہ ضرور بے ضرور بڑھائے گا۔ کون بڑھائے گا؟ ما انزلا، یہ ما انزلا لَيَزِيدَنَّ کا فاعل ہے، ما انزلا الیک من ربک طغیانا وکفرا۔ کون بڑھائے گا؟ ما انزلا، میرا پیغام، کثیرن، کثیرن کا معنی پہلے بھی میں نے بتایا، جہاں کثیر سے مراد کون ہے؟ علماء، کثیر سے مراد کون ہے؟ علماء، صبح کے سبق میں بھی گزرا، کثیرا منہم، علماء ان میں سے، ما انزل الیک من ربک، جب قرآن سنتا ہے میرا پیغمبر، آپ سناتے ہیں میرا پیغمبر، مولویوں کو آگ لگ جاتی ہے۔ آپ قرآن سناتے جائیں تو ملا کو آگ لگتی ہے، اور جب مولوی کو آگ لگ جائے تو اس کے اندر جو گند ہے کفر کا، جو گند ہے ضد اور نجاست ضد کی، وہ اور اس کو گندگی میں بڑھاتی ہے۔ تو وہ یہانا، مولوی کو سرکشی میں، وکفرا، اور کفر میں، فلا تأس علی القوم الکافرین، رفع حزن بعد ظہور تعصب کے، میرا پیغمبر یہ ملا لوگ تعصب والے ہیں، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کو آگ لگ جاتی ہے۔ تو جب اتنا تعصب ہے، آپ کے پاس لکھا ہے بعد ظہور تعصب کے، تعصب ظاہر ہو چکا ہے، پس نہ غم کر اوپر قوم، کون سی قوم بلا؟ الکافرین، کافر کو بھی کافر نہ کہو، الکافرین، یہ ہے الف لام والے کافر۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ پھر لمبی بات آ گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا ویسے میرا خیال ہے مغرب کے بعد بھی سبق شروع کرنا چاہیے۔